یہ دنیا کا وہ بدترین جھوٹ ہے کہ مرزا قیامت کی صبح تک اس کو سچ ثابت نہیں کر سکتا۔ اے لطیفہ عرض کیا ہے، یہ غنیۃ الطالبین عربی والی اور یہ ترجمہ ہے وہابیوں کا، کیا بولا تو نے؟ اور یہ ترجمہ ہے وہابیوں کا۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ غنیۃ الطالبین بریلویوں کی چھپی ہوئی، ایچ ڈی کیمرے میں ذرا دکھائیں جی ان کو۔ قادری رضوی کتب خانہ، شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی نسبت ہے اور احمد بریلوی صاحب کی بھی نسبت ہے اس کتب خانے کو۔ قادری رضوی، اس میں نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہوا ہے رفع الیدین کے ساتھ۔ مرزا جلمی نے حضور سیدنا غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک بہتان باندھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں یہ لکھا ہے کہ 10 محرم یوم عاشوراء نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے اور یہی راجع ہے۔ مرزا جلمی نے جو دعویٰ کیا تھا کہ یہی تاریخ راجع ہے، میں نے اس پر گرفت کرتے ہوئے اور مواخذہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مرزا جلمی کو قیامت کی صبح تک یہ ٹائم آیا اور چیلنج ہے کہ مرزا جلمی غنیۃ الطالبین سے یہ عبارت نکال کے دکھائے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہو کہ یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کو نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہونا یہ راجع قول ہے۔ غنیۃ الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی نے 10 محرم الحرام لکھی ہے اور اسی کو راجع قرار دیا ہے۔ پیدائش کا مہینہ بھی فارغ ہو گیا اور تاریخ بھی فارغ ہوگی محرم میں۔ تو اب چیلنج میں نے اس پر کیا تھا، مرزا جلمی کے کچھ فالورز نے اس کلپ کو کاٹا اور کاٹ کے اس کے آگے مرزا کا ایک کلپ لگا دیا جس میں وہ غنیۃ الطالبین سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے نماز کا طریقہ وہ بیان کیا جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، جبکہ جو چیلنج تھا، چیلنج میرا اس بات پر تھا کہ تم نے یہ دعویٰ کیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کو نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہونا یہ راجع قول ہے۔ چیلنج اس پر تھا، اس کا جواب دو، یہ کہاں لکھا ہے؟ جبکہ میں نے یہ حوالہ دیا تھا کہ یہ وہابیوں کا ترجمہ غنیۃ الطالبین کا، اس کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ بعض کے نزدیک عاشوراء کی وجہ تسمیہ یہ ہے، بعض کے نزدیک، اور اکثر کے نزدیک کیا ہے وہ پیچھے صفحہ نمبر 447 پہ موجود ہے کہ عاشوراء کی وجہ تسمیہ میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء کا خیال ہے کہ اسے عاشوراء اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ محرم کا 10واں دن ہوتا ہے، اکثر علماء کا یہ خیال ہے، اکثر کا یہ ہے، اور بعض کا یہ خیال ہے کہ اس کے اندر چونکہ 10 انبیاء کو 10 فضائل سے نوازا گیا اور اس میں آخری جو قول ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی محرم میں ولادت ہوئی، اور یہ قول موجود ہے کتابوں کے اندر، میں نے بھی حمد تعالیٰ اس کے ریفرنسز حوالہ جات پیش کیے ہیں، لیکن قول کا ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو راجع قرار دیا جائے۔ ہم نے دیکھنا ہوتا کہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں جو مختلف اقوال ہوتے ہیں ان میں سے راجع قول کون سا ہے اور راجع قول کو قبول کیا جاتا ہے۔ اب یہ راجع قول نہیں ہے، یہ مرجوع قول ہے، بعض کا قول ہے، اور بعض ہی کا ذکر غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ہے۔ لیکن مرزا جیلمی نے چونکہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنی تھی اور لوگوں کو متنفر کرنا تھا کہ دیکھو جی شیخ عبد القادر جیلانی نے، ساری دنیا جانتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ ربیع الاول شریف میں ہوئی ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی لکھ رہے ہیں کہ محرم میں ہوئی، حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی اپنی طرف سے نہیں لکھ رہے، وہ بعض کا قول ذکر کر رہے ہیں، اور بعض کے اقوال تو امام ابن عسقلانی کو دیکھ لیں، دیگر سیرت نگاروں کی کتابوں کو دیکھ لیں، انہوں نے بعض کے اقوال لکھے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ محرم میں ہوئی ہے، بعض نے رمضان کا لکھا، بعض نے محرم کا لکھا، بعض نے دوسرے مہینوں کا بھی لکھا ہے، لیکن وہ راجع قول نہیں ہے، وہ مرجوع قول ہے۔ تو اس پر میں نے مطالبہ کیا تھا اور مرزا کو چیلنج کیا تھا، لیکن مرزا کے جو فالورز ہیں وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ان کو دھوکہ دیتے ہیں، تو وہ پھر بعد کلپ کسی اور بات پر تھا اور کاٹ کے کسی اور کے ساتھ اس کو نتھی کر دیا۔ اور جہاں تک تعلق ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی نماز کے حوالے سے، تو یہ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی وہ فقہ میں امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، ان کے پیروکار تھے، اور جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے فقہ کے اندر نماز کے مسائل کو جس ترتیب سے لکھا گیا ہے غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ نے غنیۃ الطالبین میں اسی ترتیب کے ساتھ لکھا ہے۔ نہیں، مرزا کہتا نہیں جی وہ بخاری مسلم کے مطابق لکھا ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اسی کتاب کو۔ مثال کے طور پہ یہ صفحہ نمبر 19 ہے،
نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، نماز کی حیت بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھو نماز کی یہ جو صورتیں ہیں، کیفیات ہیں، کیا بخاری مسلم میں اس ترتیب کے ساتھ لکھی ہیں؟ نہیں لکھی۔ ہاں یہ فقہ حنبلی کے اندر لکھی ہیں، اور ان میں سے ایک صورت یہ لکھی وَوَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تحت سُرَّةٍ، کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے ناف کے نیچے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا، یہ فقہ حنبلی کے اندر لکھا ہوا ہے، بخاری مسلم کے اندر نہیں لکھا ہوا۔ اور اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ 9 واجبات ہیں، 15 مسنونات ہیں، 25 حیات ہیں، یہ ساری ترتیب کے ساتھ کیلکولیشن کر کے بخاری مسلم کے اندر یہ چیزیں نہیں لکھی، بلکہ یہ فقہ کا کام ہے کہ فقہ میں کی کتابوں کے اندر جو فقہاء ہیں وہ پوری ترتیب دے کے ہر چیز کو، سنت کون سی چیز ہے، مستحب کون سی چیز ہے، اور رکن کون سی چیز ہے، وہ ساری ترتیب کے ساتھ لکھتے ہیں۔ تو غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غنیۃ الطالبین کے اندر جو ترتیب لکھی ہے وہ فقہ حنبلی کے مطابق ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ مرزا یہ بھی کہتا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، تو بھئی وہ یہ غنیۃ الطالبین کے اندر لکھا ہوا ہے۔ غنیۃ الطالبین کا پہلا چیپٹر جو ہے اس کا عنوان ہے کتاب الفقہ، فقہ کو بیان کیا غوث پاک سرکار نے، اور ساری فقہ انہوں نے جو بیان کیا وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی فقہ کے مطابق بیان کی ہے۔ اور پھر اسی غنیۃ الطالبین کے اندر غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صفحہ نمبر 353 پہ لکھا ہے قال الامام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی واماتنا علی مذہبہ اصلا و فرعا، کہ ہمارے امام احمد بن حنبل نے یہ کہا اللہ ہمیں اصولاً اور فرعاً انہی کے مذہب پر موت دے، وحشرنا فی زمرتہ، اور اللہ قیامت والے دن ہمیں انہی کے گروہ میں ہمارا حشر فرمائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بالکل واضح کرتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی تقلید کرتے تھے غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ، اور جگہ جگہ پہ انہوں نے لکھا ہے کہ قال امامنا احمد بن حنبل، ہمارے امام احمد بن حنبل نے یہ کہا، روی عن امامنا احمد بن حنبل، ہمارے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت کیا گیا۔ اور یہ جو ترجمہ ہے غنیۃ الطالبین کا وہابیوں کا، اس کے صفحہ نمبر 26 پر غیر مقلد عالم نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ آپ کے بارے میں اہل علم نے متفقہ طور پر یہ رائے ظاہر کی ہے کہ آپ فقہی مسائل میں حنبلی المسلک تھے، یعنی فقہ کے مسائل میں امام احمد بن حنبل کے پیروکار تھے، وہ فقہی مسائل میں امام احمد بن حنبل کے پیرو تھے۔ اور یہ امام ذہبی کی کتاب سیر اعلام النبلاء اور اس کی جلد نمبر 15 صفحہ 179 پہ امام ذہبی نے حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ کا تذکرہ کیا ہے۔ الشیخ الامام العالم الزاہد العارف القدوہ شیخ الاسلام علم الاولیاء محی الدین ابو محمد عبد القادر ابن ابی صالح عبداللہ ابن چنگی دوست الجیلی الحنبلی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے مقلد تھے حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو انہوں نے نماز کا طریقہ جو لکھا ہے وہ امام احمد بن حنبل کی فقہ کے مطابق لکھا ہے۔